لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، پروردگار عالم نے کائنات میں ایک ایسا گھرانہ تخلیق کیا ہے کہ جس گھرانے کو اپنے لیے وجہ تعارف قرار دیا ہے. کنتو کنزن مخفیہ کہہ کر بتایا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ کتنا مقدس گھرانہ ہے اور کتنا عظیم ترین گھرانہ ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے اسلام کی حفاظت کی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے قرآن کی حفاظت کی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے شریعت کی حفاظت کی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے دین کی حفاظت کی ہے. ہمارا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو شمر و خولی کے تماچے کھا کھا کر نیلے پڑ گئے تھے. ہمارا سلام ہو ان سروں پر کہ جن سے ردائیں چھین لی گئی تھیں. ہمارا سلام ہو ان لاشوں پر جو کربلا کی زمین پر پامال کر دیے گئے. ہمارا سلام ہو ان شہزادوں پر کہ جنہی نے زندگی کو ٹھکرا دیا اور موت کو قبول کر لیا اسلام کی آبرو کی حفاظت کے لیے. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے خنش بروید لا الہ، ان کے بخشد بے یقینہ را یقین، ان کے لرزد سجود او زمین. کیا کہنا اس گھرانے کا جس گھرانے نے دین اسلام کو ایک زندگی دی. کیا کہنا اس گھرانے کا جس گھرانے نے دین اسلام کو نئی حیات دی. یہی تو وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے پر ہم جتنا افتخار کریں وہ افتخار کم ہے، اس لیے کہ ہمارے افتخار کی حیثیت کیا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے پر ملائکہ افتخار کرتے ہیں، جس گھرانے پر خود خالق کائنات افتخار کرتا ہے. اور اسی گھرانے کی ایک عظیم ترین شخصیت جناب مسلم ابن عقیل ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہے. ہم 3 دن سے جناب مسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے 2 ایپیسوڈ اس سے قبل جناب مسلم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ان کا خلاصہ کلام یہ ہے تاکہ ہمارے آج تیسرے ایپیسوڈ میں حصہ لینے والے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں. اس لیے 1 منٹ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اس کا خلاصہ کر دیا جائے. ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ امام حسین نے حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کس لیے کوفے بھیجا، اور امام حسین نے جو مدینہ منورہ کو چھوڑا اور پھر مکہ معظمہ میں حج کے احرام کو عمرہ سے تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد مکہ معظمہ کو عین حج کے وقت جب سارا زمانہ مکہ معظمہ کی طرف رخ کر رہا تھا، جب سارا زمانہ طواف کعبہ کی تیاریاں کر رہا تھا، جب سارا زمانہ حج کرنے کے لیے آمادہ تھا، اس وقت حسین ابن علی نے خانہ خدا کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ یزید کے کارندے اور یزید کے نمائندے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے. تو یہ سارے اسباب، اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کا کوفے پہنچنا اور کوفے میں ان کا جناب مختار ثقفی کا استقبال کرنا اور اپنے گھر میں جناب مختار کا جناب مسلم ابن عقیل کو ٹھہرانا اور وہاں سے اس تحریک کو آگے بڑھانا، اور اس کے بعد پھر جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر 18,000 اور بروایت دیگر 25,000 اور 40,000 افراد کا بیعت کرنا، اور پھر ان کا امام حسین کو خط لکھنا کہ آپ کوفے تشریف لے آئیں. اور اس کے بعد ابن زیاد کی کوفے میں آمد، اور کوفے میں آمد کے بعد خوف و دہشت، اور خوف و دہشت کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کی گرفتاری، اور اس کے بعد ہانی کے گرفتار کرنے کے بعد ہانی کو ابن زیاد کا اذیتیں دینا اور انہیں تکالیف پہنچانا اور ان کی شہادت کی خبر کا عام ہو جانا. یہاں تک ہم نے 2 ایپیسوڈ میں گفتگو کی ہے. آج اس تیسرے اور آخری ایپیسوڈ میں کہ ہم جناب مسلم ابن عقیل
کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان اہم ترین اشخاص کا بھی ذکر کریں گے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کوفے کے اس معرکے میں عظیم ترین قربانیاں دی ہیں، اور اس میں جناب ہانی بہت پیش رہنے والے اشخاص میں سے ایک ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب جناب ہانی کی گرفتاری کی خبر عام ہوئی، جب جناب ہانی کو ابن زیاد نے اپنے دربار میں دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا اور اس کے بعد انہیں اذیتیں دیں، تکالیف پہنچائیں، جن تکالیف اور اذیتوں کا تذکرہ ہم کل کر چکے ہیں، اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کا رد عمل کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی کوفے میں کہ جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ایک لشکر کثیر ہانی کے چاہنے والے دربار ابن زیاد کے اطراف میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کیا کرتا ہے؟ قاضی شورا کو محل کے بالا خانے میں آ کر یہ اعلان کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ سب کو اطلاع دیں کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوا، ہانی بخیر و عافیت ہیں اور ہانی حکومت کے مہمان ہیں۔ قاضی شورا یہ بیان دیتا ہے اور لوگ اس بیان کو سننے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، لیکن جناب مسلم ابن عقیل یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میرے میزبان تھے ہانی، وہ جناب مختار کے گھر میں پہلے ٹھہرے ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آغاز میں جب وہ کوفہ تشریف لائے ہیں تو جناب مختار کے مہمان تھے۔ ابن زیاد کی آمد کے بعد کیونکہ جناب مختار کا جو مکان تھا وہ بازار میں تھا، ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں جناب مسلم سے ملنے والوں پر نظر رکھنا بہت آسان تھا، تو اس لیے جناب مسلم نے مکان چینج کیا، قیام گاہ تبدیل کی، اور وہ قیام گاہ جو تبدیل کی تو جناب ہانی ابن عروہ کے یہاں آپ کا قیام ہوا۔ اور جب جناب ہانی کے یہاں آپ کا قیام ہوا، وہ ساری تفصیلات میں بتا چکا کہ ابن زیاد کو جب خبر لگتی ہے تو ہانی کو بہانے سے بلا کر گرفتار کر لیتا ہے۔ جیسے ہی انہیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے تو جناب مسلم ابن عقیل اپنے چاہنے والوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہانی گرفتار ہیں تو ہم ابن زیاد سے ان کو رہا کرا کے رہیں گے، اور اگر ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ہانی کے خون کا بدلہ لیں گے، کیونکہ ہانی میرے میزبان تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 4000 کا لشکر جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اس 4000 کے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 الگ الگ سردار بنائے، اور ان 4 افراد کو جن کو ان 4 الگ الگ لشکروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، 4 الگ الگ جماعتوں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، ان کی سرداری جن 4 افراد کو دی، ان کے نام کچھ اس طرح سے تاریخ نے تحریر کیے ہیں کہ 1000 کے لشکر پر جناب عبداللہ بن عزیز کندی کو انہیں نے معین کیا، جن کے ساتھ قبیلہ کندہ کے افراد تھے، اور دوسرے جماعت اور دوسرے لشکر کو جو انہیں نے ترتیب دیا اس کا سردار بنایا مسلم ابن اوسجا کو، جو قبیلہ مزہج کے افراد پر مشتمل تھا۔ پھر تیسرا لشکر جو 1000 کی ٹکڑی تھی اس کو سمامہ ساعدی جو قبیلہ تمیم اور قبیلہ ہمدان کے سردار تھے، اور وہ سارے کے سارے افراد و حضرات جن کا تعلق قبیلہ تمیم اور قبیلہ ہمدان سے تھا وہ سب سمامہ ساعدی کے پرچم کے زیر سایہ تھے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا لشکر جو انہیں نے ترتیب دیا تھا عباس بن جودہ جدلی اس کے سردار تھے، امیر تھے، اور اس کا نام تھا لشکر مدینہ۔ اس طرح سے یہ 4 لشکر تیار کیے اور پوری تیاری کے ساتھ مسلم ابن عقیل نے قیام کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں دارالامارہ۔ جب دارالامارہ میں آپ پہنچتے ہیں، دارالامارہ کو چاروں طرف سے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھی گھیر لیتے ہیں، اور دارالامارہ میں اس وقت صرف ابن زیاد کے ساتھ 30 حضرات وہ ہیں کہ جو سرکاری افسران ہیں، اور 20 حضرات وہ ہیں جو اشراف کوفہ میں سے ہیں، یعنی تقریباً 50 افراد صرف محل کے اندر ہیں، دارالامارہ کے اندر ہیں۔ اور اب بہت آسان ہے کہ 4000 کا لشکر
اس وقت اگر حملہ کر دے تو دارالامارہ کا نقشہ الٹ دے۔ مگر ہوتا کیا ہے، جیسے ہی ابن زیاد کو یہ خبر ملتی ہے کہ مسلم نے دارالامارہ کو گھیر لیا ہے، وہ جو اشراف کوفہ اس کے پاس تھے، ان میں سے بعض حضرات کو پس پشت جو دروازہ ہے اس دروازے سے بھیجتا ہے دارالامارہ کے کہ جاؤ، جا کے لوگوں کو سمجھاؤ، ڈراؤ کہ یزید نے شام سے لشکر بھیجا ہے اور وہ لشکر شام ہونے تک کوفہ پہنچنے والا ہے، اور جب وہ لشکر آ جائے گا تو نہ تمہاری ناموس محفوظ رہیں گی نہ تمہارا گھر محفوظ رہے گا، گھر جلا دیے جائیں گے اور ناموس مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دی جائیں گی۔ وہ حضرات و افراد باہر نکلے اور ان لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور انہی میں کثیر ابن شہاب جو قبیلہ مزہد سے تعلق رکھتا تھا اس نے آ کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا۔ اسی طرح سے محمد بن اشعث جو قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے آ کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا اور ڈرایا کہ تمہیں معلوم ہے شام سے لشکر عظیم چل چکا ہے اور عنقریب کوفے میں پہنچنے والا ہے، اگر وہ آ جائے گا تو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ سوچو یزید کا عذاب کتنا دردناک ہے، یزید کتنا وحشت ناک اور خطرناک انسان ہے۔ لوگوں نے خوف اور دہشت پھیلانا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ایک طرف شبس ابن ربی اور شمر بن ذوشن، یہ لوگ سب اس گروہ میں، اس جماعت میں، اس لشکر میں پھیل گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، عورتوں کو جا کے خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا آہستہ آہستہ لوگ کم ہونے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے چند نفر باقی بچے، اور اس وقت روایت کی فقرے ہیں کہ جب مسلم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سب غائب ہو رہے ہیں اور نماز کا وقت آیا، اور جب نماز کے لیے مسلم مسجد میں گئے تو روایت کہتی ہے کہ 40 افراد فقط موجود تھے، اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو 30 تھے، اور جب باب کندہ کے قریب آئے تو فقط 10 افراد تھے، اور جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو صرف تنہا مسلم ابن عقیل۔ آپ نے دیکھا کہ کوفہ کس شہر کا نام ہے، کوفہ کس طرح سے رنگ بدلتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے اہل کوفہ نے مسلم کا ساتھ دیا، کس طرح سے بیعت کی، کس طرح سے وہ بیعت ٹوٹی، 40,000 سے 4,000 افراد کی شکل میں سامنے آئے، اور اب وہ 4,000 بھی بکھر کر 40 اور 40 سے 30 اور 30 سے 10، اور اس کے بعد مسلم تنہا کھڑے ہوئے ہیں کوفے میں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح سے کوفی اور شامیوں کے انداز بدلتے ہیں۔ آج مسلم کوفے میں تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔ اب روایت کے فقرے ہیں کہ محمد بن کثیر نے جب مسلم کو تنہا دیکھا تو وہ قریب آئے اور انہی نے کہا کہ اے مسلم ابن عقیل، اے امیر، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے گھر قیام فرمائیں، میرے گھر میرے ساتھ چلیں۔ جناب مسلم ابن عقیل محمد بن کثیر کے یہاں آئے۔ یہ تیسری قیام گاہ ہے جناب مسلم کی۔ اس انقلاب، اس تحریک کے سلسلے میں جب سے جناب مسلم کوفے میں تشریف لائے ہیں، پہلی قیام گاہ جناب مختار ثقفی کا مکان، دوسری قیام گاہ جناب ہانی کا مکان، اور تیسری قیام گاہ محمد بن کثیر کا مکان ہے۔ یہاں پر آ گئے۔ کسی طرح سے یہ خبر ابن زیاد کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ہر طرف جاسوس بکھرے ہوئے ہیں۔ جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچتی ہے، ابن زیاد محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ ابن زیاد پوچھتا ہے محمد بن کثیر، کیا مسلم تمہارے گھر میں مہمان ہیں؟ تو مسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے، ہم تمہیں دولت سے مالا مال کر دیں گے، ہم تمہارے بیٹے کو سرکاری ملازمت دیں گے۔ محمد بن کثیر کہتے ہیں کہ ابن زیاد، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کر دوں۔ یہی تو ہانی ابن عروہ نے بھی کیا تھا، ان سے بھی جب مطالبہ کیا تھا ابن زیاد نے کہ ہمارے حوالے کر دو، تو ہانی نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، میں موت کو گلے لگا سکتا ہوں۔ اور بالآخر جناب ہانی شہید کر دیے گئے، مگر انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کو نہیں سونپا۔
अब इसी तरह से मोहम्मद बिन कसीर हैं। मोहम्मद बिन कसीर कहते हैं कि मैं अपने मेहमान को तुम्हें नहीं दे सकता। इब्न जियाद कहता है इसके बेटे को इसके सामने कत्ल कर दो। बेटे को जनाबे मोहम्मद बिन कसीर के सामने कत्ल कर दिया जाता है, मगर जनाबे मोहम्मद बिन कसीर अपने इरादों में कोई जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं लाते। वो कहते हैं कि मैं अपने मेहमान को नहीं दे सकता। जनाबे मोहम्मद बिन कसीर जनाबे मुस्लिम को इब्न जियाद को देने से इनकार कर देते हैं। बेटे को बाप की निगाहों के सामने शहीद कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वो मरहला आता है जब मोहम्मद इब्न कसीर से कहा जाता है अब हानी की तरह से तुम्हें भी शहीद होना है या फिर मुस्लिम इब्न अकील को हमारे हवाले करोगे। मोहम्मद बिन कसीर कहते हैं मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपने मेहमान को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। बिलाखिर मोहम्मद बिन कसीर को भी शहीद कर दिया जाता है। जब मोहम्मद बिन कसीर और उसके बेटे की शहादत की खबर जनाब मुस्लिम इब्न अकील को पहुंचती है तो मुस्लिम इब्न अकील मोहम्मद बिन कसीर का घर भी छोड़ देते हैं, इस खौफ से कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन कसीर के अहले खाना पर अब इब्न जियाद ज्यादतियाँ करना शुरू कर दे उनकी वजह से। और अब जो मोहम्मद बिन कसीर का घर छोड़ते हैं, अब रिवायत की फिक्रे हैं कि वही कूफा कि जहां मुस्लिम इब्न अकील की बैत हो रही थी, वही कूफा जहां 40,000 लोग लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे थे, आज उसी कूफे में मुस्लिम भटक रहे हैं। आज उसी कूफे में मुस्लिम गलियों में तन्हा हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अपने घर में ले जाने वाला नहीं है, कोई मुस्लिम को एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं है। और मुस्लिम गली कूचों में इधर से उधर कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं। आखिरकार शाम होने लगती है, रात हो जाती है। एक गली में एक मकान की दीवार से टेक लगाकर बैठ जाते हैं। वो मुअज्जमा अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। वो देखती है कोई दीवार से टेक लगा के बैठ गया तो वो कहती है क्या शख्स, क्या तुझे कूफे के हालात का इल्म नहीं है? कूफे के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, तुम खुदा के लिए अपने घर जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मुस्लिम कहते हैं बीबी जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए। जैसे ही मुस्लिम ने यह कहा कि जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए, तो वो मुअज्जमा कहती है जिसका नाम तारीख ने तो लिखा है, तो कहती है कि आप कौन हैं? कहा मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। ऐ बीबी अगर मुझ पर रहम करो, मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो बीबी पानी लेकर बाहर आई और कहती है आप पर हमारी जान कुर्बान, आप आले मोहम्मद हैं, पानी पीजिए। पानी दिया। उसके बाद कहती है कि रात का वक्त है, आप कहाँ जाएंगे, आइए आप मेरे मेहमान बन जाइए। ये ज़ईफ़ औरत जनाब मुस्लिम को अपने घर में लेकर जाती है और अपना मेहमान बनाती है। इसका बेटा सुबह से गायब है जिसका नाम तारीख ने बिलाल लिखा है और वो मुखबिर है इब्न जियाद का। जब शाम होती है और वो देर रात में घर वापस आता है तो आने के बाद माँ से कहता है मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। मैंने आज सारा दिन मुस्लिम इब्न अकील को तलाश किया है, पता नहीं कहाँ है, नहीं मिले, उनका कोई सुराग नहीं मिला। और इब्न जियाद ने बड़ा इनाम का वादा किया है कि जो भी मुस्लिम इब्न अकील का सुराग लाएगा उसे पेश कीमत तोहफ़ों से नवाजूंगा, उसे बेशुमार इनामात दूंगा। किसकी किस्मत में लिखे हुए वो इनामात और बेशकीमत तोहफ़े न जाने, मुझे नहीं मिल सके मुस्लिम इब्न अकील। वो मुअज्जमा कहती है कि बेटा तुम्हें क्या करना है, आखिरत तबाह हो जाएगी तुम्हारी, छोड़ो इन बातों को, तुम खाना खाओ। उसे कुछ एहसास होता है कि जैसे घर में कोई है, तो माँ से पूछता है कि घर में कौन है? कहा बेटा कोई नहीं है। कहा नहीं बताइए मुझे, कोई है घर में? माँ उससे वादा लेती है कि तुम किसी को बताना मत, हमारे घर में मुस्लिम इब्न अकील हैं। ऐ मेरे लाल ये वो हैं कि जो आखिरत के मालिक हैं, ये वो हैं जो फर्जंद रसूल हैं, ये वो हैं जो ख़ानदान रिसालत के अजीम तरीन अफराद में शामिल हैं, ये वो हैं जिन्हें हुसैन इब्न अली ने अपना सफ़ीर बनाकर कूफे भेजा है,
تمہیں ان کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ بیٹا خاموش ہوتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ اپنے دوست عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس پہنچتا ہے اور اسے اطلاع دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل مہمان ہیں۔ بس روایت کی فقرے ہیں کہ ابن زیاد کے محل میں یہ خبر پہنچی اور ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے ذریعے 500 لوگوں کا لشکر بھیجا اور کہا جاؤ تم مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ نماز فجر کا وقت تھا، مسلم نے نماز فجر ادا کی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی کہ جیسے گلیوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مسلم نے توحا کو پکارا، کہا بہن اب ہمارا وقت قریب آ گیا، اب ہم تمہارا گھر چھوڑ دیں گے اور اب ہم دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ توحا کہتی مولا آپ گھر کے اندر رہیے، آپ باہر جائیں گے تو یہ لوگ گرفتار کر لیں گے آپ کو۔ مگر مسلم کہتے ہیں توحا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارے گھر میں آ کر لوگ تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کریں، اس لیے میں گھر سے باہر نکل جاؤں گا۔ اور توحا آج میں نے رات میں میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں اپنے چچا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو دیکھا ہے۔ میرے چچا کہہ رہے تھے اے مسلم میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، خوش آمدید مسلم، اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اے توحا اب ہمارا وقت آخر آ گیا۔ اور یہ کہہ کر مسلم نے تلوار نیام سے باہر نکالی۔ لشکر تو آگے گھر کے قریب پہنچ گیا تھا اور دروازہ توڑ کر گھر کے اندر گھس گیا۔ جیسے ہی لشکر دروازہ توڑ کر گھر میں آیا، مسلم مسلح سے اٹھے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد تلوار چلانا شروع کر دی۔ اب روایت میں ہے کہ چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا تھا جناب مسلم کو۔ دوسرے مکانوں کی چھتوں پر لوگ کھڑے ہوئے آگ کو جناب مسلم کی طرف پھینک رہے تھے۔ انگاروں کی شکل میں جناب مسلم کی طرف وہ آگ کے شعلے گر رہے تھے۔ تو آ کے آنگن میں آ کر اور ادھر تلواریں لیے ہوئے لشکر چوطرفہ حملے شروع ہو گئے۔ لیکن یہ علی کا شعر تھا۔ کیا مقابلہ کیا ہے مسلم ابن عقیل نے کہ دشمن نے پھر کہا ابن زیاد سے کہ لشکر بھیجو اور 500 کا لشکر، اس لیے کہ مسلم سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ ابن زیاد نے 500 کا لشکر اور بھیجا، پھر مسلم نے مقابلہ کیا اور قتل کرتے جا رہے ہیں۔ تلوار چل رہی ہے اسی طرح سے جیسے جنگ بدر اور احد میں کبھی علی کی تلوار چلتی تھی۔ آج خانوادہ علی اور خانوادہ حسین کا یہ شجاع ترین نوجوان ہے جو تلوار چلا رہا ہے، اور اس کے بعد لشکر کوفہ ہے کہ بار بار گھبرا گھبرا کے بھاگ رہا ہے۔ ابن زیاد کو پھر پیغام بھیجتا ہے محمد ابن اشعث کہ اور لشکر بھیجو۔ ابن زیاد کہلاتا ہے کہ اے محمد ابن اشعث تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے تمہیں 1500 کا لشکر چاہیے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کوئی کوفے کا بنیا یا بقال نہیں ہے جس سے جنگ کرنے کے لیے تم نے بھیجا ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ بنی ہاشم کا بہادر ہے، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، لہذا لشکر بھیجو۔ پھر لشکر آیا اور اس کے بعد اب روایت کہتی ہے جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ کسی طرح سے بھی مسلم پر قابو نہیں پا رہے ہیں، تب ان لوگوں نے دھوکے سے مسلم سے گفتگو کر کے کہا کہ اے مسلم تمہیں ہم امان دیتے ہیں، ابن زیاد نے تمہیں امان دی ہے اور تم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو، اور ہم اب جنگ کرنا نہیں چاہتے، تم جہاں چاہو چلے جاؤ، ہم اس جنگ کو یہیں موقوف کر رہے ہیں، لہذا تلوار نیام میں رکھ لو۔ لیکن مسلم نے جانتے تھے کہ دھوکے باز ہیں، ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ان لوگوں نے پھر فریب کیا اور دھوکہ کیا اور ایک گڑھا کھودا اور اس کے اوپر گھاس رکھ دی، اور جب مسلم جنگ کرتے کرتے اس طرف سے گزرے تو اس گڑھے میں گر گئے، اور جب اس گڑھے میں گرے تو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ باعزاداران مظلوم کربلا گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم کو پیش کیا گیا تو جناب مسلم زخمی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد ہم کلام ہوتا ہے، مسلم تم نے ہمارے لشکر کے بہت فوجیوں کو قتل کر دیا۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص کہتا ہے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم کہتے ہیں میرا امیر کوئی نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے، میرے امیر امام وقت حضرت حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد
ابن زیاد کہتا ہے اچھا اتنے زخمی ہونے کے بعد بھی تمہارے اندر اتنا غرور اتنا تکبر ہے؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ غرور اور تکبر کم ظرف لوگوں کو ہوتا ہے، ہم خاندان بنی ہاشم سے ہیں اور ہم حقیقت بیان کرتے ہیں اور حقیقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ تیور دیکھے تو کہا کہ کون ہے جسے مسلم کی تلوار نے تکلیف پہنچائی ہو، وہ آگے آئے۔ تو جیسے ہی یہ جملے کہے ویسے ہی ایک شخص آیا جس کا نام تھا بکر بن حمران۔ وہ کہتا ہے کہ مسلم نے میرے بازو پہ تلوار ماری ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، کہو تم اب اپنا بدلہ لو اور مسلم کو دارالامارہ پہ لے جاؤ اور دارالامارہ سے نیچے گرا دو، ان کا سر قلم کر دو اور ان کے جسم کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دو تاکہ کوفے والے دیکھیں کہ یزید سے بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر ابن زیاد نے جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت کی طرف بھیج دیا۔ بکر بن حمران کچھ جلادوں کے ساتھ کچھ سپاہیوں کے ساتھ جناب مسلم کو لے کر دارالامارہ پر آیا۔ دارالامارہ پر جب جناب مسلم ابن عقیل پہنچے تو اس موقع پر اب روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ایک جملہ کہا، مکہ معظمہ کی طرف رخ کیا جہاں حسین ابن علی تھے۔ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مسلم پیاسے ہیں، میں نے تفصیلات کو یہاں پہ حذف کر دیا ہے۔ کتاب مسلم نے وصیتیں بھی کی ہیں اور ان وصیتوں میں ایک اہم ترین وصیت یہ ہے کہ میرے آقا حسین سے کہہ دیجئے کہ وہ کوفے نہ آئیں، کیونکہ میں انہیں خط لکھ چکا ہوں کہ وہ کوفے تشریف لے آئیں، تو لہٰذا میرے آقا کوفے نہ تشریف لائیں اور انہیں بتا دیا جائے کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے اور اہل کوفہ نے اپنی بیعت توڑ دی ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ ادھر سلام آخر بھیجا، مسلم کے گلے پر بکر ابن حمران کی خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر اس کی تلوار چلی، مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ پہلے روایت کے فقرے ہیں کہ جناب مسلم کے سر کو دارالامارہ سے نیچے پھینکا گیا، اس کے بعد جناب مسلم کے جسد مبارک کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اب روایت کے فقرے ہیں جناب امام حسین مکے سے کوفے کے لیے نکل چکے تھے، ایک منزل پر قیام پذیر تھے اور اس وقت مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز دی حضرت ابو الفضل عباس کو، کہا ابو الفضل عباس ذرا مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں آقا سب خیریت تو ہے نا؟ کہا ہاں عباس کوفے سے اچھی خبر نہیں آئی ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں کیا ہوا آقا کچھ مجھے بتائیں۔ کہ عباس میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا کوفے میں۔ جناب عباس نے جیسے یہ سنا تڑپ کے کہتے ہیں آقا کیا میں دیکھ سکتا ہوں مسلم کس عالم میں ہے؟ روایت کے فقرے ہیں کہ امام نے اپنی دو انگلیوں کو اٹھایا اور کہا عباس دیکھو مسلم کس عالم میں ہے۔ اس وقت روایت کے فقرے ہیں کہ جب امام نے منظر دکھایا تو مسلم نے یہ دیکھا کہ امام حسین کی انگلیوں کے درمیان میں کوفہ ہے، دارالامارہ ہے اور دارالامارہ کے سامنے مسلم کا جسد اطہر پڑا ہوا ہے اور مسلم کے سر کو ایک نقاب پوش بی بی نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے اور وہ واہ مسلمہ کے نعرے بلند کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں آقا مسلم کو تو شہید کر دیا گیا لیکن آقا یہ کون خاتون ہے جنہی نے مسلم کے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے اور واہ مصیبتہ واہ مسلمہ کے نعرے بلند کر رہی ہیں؟ آقا حسین نے فرمایا عباس ارے تم نے نہیں پہچانا، مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا ہے جو مسلم کے استقبال کے لیے کوفہ پہنچ چکی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا بس گفتگو تمام ہو گئی، دو جملے اور تقریر ختم ہو گئی۔ اب روایت کے فقرے ہیں
کہ جناب عاتقہ کو جب لایا گیا جناب مسلم کی بیٹی کو تو امام حسین نے اپنی آغوش میں بیٹھایا اور اس کے بعد جناب زینب سے کہا زینب ذرا وہ چادر لاؤ جو ہم نے نئی چادر خریدی تھی اور وہ گوشوارے لاؤ جو ہم نے نئے گوشوارے خریدے تھے مکے سے، جو گوشوارے اور جو چادر لی تھی وہ چادر اور گوشوارے لے کر آئیے۔ جناب زینب وہ گوشوارے لے کر آئیں، وہ چادر لے کر آئیں اور اس کے بعد جناب عاتقہ کے سر پر امام نے اپنے ہاتھوں سے چادر اڑائی، امام نے اپنے ہاتھوں سے وہ گوشوارے پہنائے۔ ایک مرتبہ عاتقہ کہتی ہیں چچا جان آپ مجھ سے اتنی شفقت فرما رہے ہیں، شفقت تو ہمیشہ فرماتے ہیں مگر آج آپ کا انداز کچھ بدلا ہوا ہے۔ چچا جان میرے بابا کی خیر تو ہے، امام نے بچی کو گلے سے لگا لیا اور کہا عاتقہ تم یتیم ہو گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ منظر دور کھڑی ہوئی 3.5 برس کی بچی سکینہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کو ردا پہنائی جاتی ہے، جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اسے گلے سے لپٹا کے رویا جاتا ہے۔ یہی امیدیں تھی جناب سکینہ کو کربلا کے میدان میں کہ جب میرے بابا کو شہید کیا گیا تو ہم مجھے کوئی آئے گا جو گلے سے لگائے گا، کوئی آئے گا جو مجھے چادر پہنائے گا، کوئی آئے گا جو مجھے گوشوارے پہنائے گا۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا اس کے برعکس ہوا۔ کیا دیکھا کہ جب عصر عاشور کے بعد شام غریبہ ہوئی، خیمے جلائے گئے، چادریں چھینی گئی تو شمر نے ملعون نے جناب سکینہ کی چادر کو چھینا، گوشوارے اتارے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا اتنی تیزی کے ساتھ جھٹکا دے کر ان گوشواروں کو اتارا گیا تھا کہ بچی کے کان زخمی ہو گئے۔ ایک مرتبہ مقتل کا رک کر کے یہی تو کہا تھا بابا جب عاتقہ یتیم ہوئی تھی آپ نے اس کو گوشوارے پہنائے تھے، چادر اڑائی تھی، سینے سے لگایا تھا، مگر بابا میری چادر چھین لی گئی، میرے گوشوارے اتار لیے گئے، مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا بھائی سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو